بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پروفیشن کا جو سبق تھا جو ہم نے شروع کیا تھا جس میں ٹیچنگ ہم پڑھ رہے تھے، اسی سبق کا ہم بقیہ حصہ آج اپنے مطالعے میں لے کر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں پڑھ رہا ہوں، آپ غور سے سنیے۔ دا فرسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ کوالٹی آف اے ٹیچر، پہلی اور سب سے زیادہ اہم خاصیت ایک ٹیچر کی یہ ہوتی ہے دیٹ ہی اور شی لوز، کہ وہ محبت کرتا ہے، اینڈ اپریشیٹس اور سراہتا ہے، ہز پروفیشن، اپنے شعبے کو۔ ٹھیک ہے، ایک اچھے استاد کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے شعبے سے محبت کرتا ہے اور اپنے شعبے کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فی زمانہ مشکل بات ہو گئی ہے کیونکہ بہت سارے اساتذہ جو ہے وہ اچھی جاب نہ ہونے کی وجہ سے اور اچھی جاب کے انتظار میں جو درمیانی وقفہ آتا ہے، وہ پڑھائی سے فارغ ہوتے ہیں، فارغ ہونے کے بعد جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اس کے بیچ میں جو وقفہ آتا ہے اس وقفے میں وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد اس شعبے سے یعنی پروفیشن سے ٹیچنگ سے شفٹ کر جائیں اس شعبے میں جس میں پیسے کی آمدنی زیادہ ہے۔ تو یہ ایک کوئی اچھے استاد نہ ہوئے۔ اچھے استاد کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ یہ طے کر لیتا ہے کہ وہ اب پڑھائے گا، وہ ایک ٹیچر ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ پھر اس شعبے کو اپنا لیتا ہے دل و جان کے ساتھ، وہ اپریشیٹ کرتا ہے کہ میں استاد ہوں، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے استاد کے طور پر۔ ٹھیک ہے، آگے ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہی مسٹ پریفر دا ویلفیئر، وہ لازمی طور پر ترجیح دیتا ہے ویلفیئر کو، بھلائی کو، اینڈ پروگریس اور ترقی کو، آف دا اسٹوڈنٹس، اپنے طالب علموں کی، اینڈ کیپ دیئر انٹرسٹ ان دا فرسٹ پلیس، اور ان کی دلچسپی کو، ان کے فائدے کو پہلے مقام پر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو استاد ہے اس کی نظر میں سب سے جو سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہے اپنے اسٹوڈنٹس کی ویلفیئر اور ان کا پروگریس اور ان کے انٹرسٹ۔ یعنی اس کی نظر میں یہ بات نہیں ہوتی کہ میں پیسے کتنے کماؤں گا، اس کی نظر میں یہ بات نہیں ہوتی کہ میرا جو ہے وہ گریڈ کیا ہوگا، معاشرے میں میرا مقام کیا ہوگا، یہ سب باتیں وہ نہیں سوچتا، بلکہ اس کی نظر میں، اچھے استاد کی نظر میں سب سے پہلے درجے پہ جو ترجیح ہوتی ہے وہ اس کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے۔ وہ کیسے ترقی کرے، وہ کیسے اس کی فلاح اور بہبود ہو، ٹھیک ہے، وہ کیسے اس کا انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہو، وہ اپنی پڑھائی کی طرف کیسے راغب ہو۔ ایک بہترین استاد کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنی ذات پر بھی ترجیح دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ ہی اور شی ہیز این آ، ٹھیک ہے، جو ٹیچر ہے وہ دراصل ایک آ رکھتا ہے، انکساری رکھتا ہے، اینڈ ریسپیکٹ اور احترام رکھتا ہے فار دا ہیومن بینگز، انسانوں سے۔ استاد جو ہے وہ ہمیشہ لوگوں کے لیے احترام کا جذبہ اور انکساری کا جذبہ رکھتا ہے۔ ہی اور شی ڈیلز ود، کیونکہ وہ جن سے برتاؤ کرتا ہے، سنس گاڈس لا از انسکرائب، ایسا وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ خدا کا قانون ان کے دلوں پر لکھا ہے، اپون دیئر ہارٹس، ان کے دلوں پر لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ دراصل انسانوں سے انکساری کے ساتھ اور ریسپیکٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جو انسان ہیں یہ وہ ہیں جن کے دلوں پر خدا نے اپنا قانون لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو استاد کی یہ کوالٹی بھی ہے کہ وہ ریسپیکٹ سے بات کرے گا اور ہمیشہ انکساری کا جذبہ دکھائے گا۔ دا ٹیچر اسپیک آف دا ونڈر آف نیچر، اچھا، اب جب ٹیچر فطرت کے عجائبات پر بات کرتا ہے ود ریورنس، تو وہ جھکے ہوئے لہجے میں، ٹھیک ہے، انکساری میں، خوف زدہ ہوتے ہوئے، سنس دے ہیو کم انٹو بینگ بائی ڈیوائن ڈکری، کیونکہ یہ سب کے سب خدا کے حکم سے وجود میں آئے۔ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا جب وہ اس فطرت کے نظائر کو، اس قدرت کے اندر جو ونڈرز ہیں، عجائبات ہیں، جب ان کو وہ بیان کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ سارے کے سارے عجائبات دراصل خدا کی خدائی سے، خدا کی حکمت سے اور خدا کی قدرت سے جو ہے وجود میں آئے، لہذا وجود میں آنے والے یہ سارے نظائر، یہ ساری فطرت کے عجائبات
ان کو احترام سے بیان کیا جائے، ان کو احترام سے سمجھا جائے اور احترام سے ان کو سمجھایا جائے، ٹھیک ہے، یہ بھی کوالٹی ہے۔ دے پونڈر اوور دا سیکریڈ رائٹنگس، وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ پونڈر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غور و فکر کرتے ہیں، وہ غور و فکر کرتے ہیں مقدس تحریروں پر، وچ ٹیل اس، جو ہمیں بتاتی ہیں دا میننگ آف لائف، انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اینڈ دا وے آف ٹو لیو اٹ فلی، اور اس کو کیسے اچھے طریقے سے گزارا جائے۔ ناٹ ادر ورکس could please them better، کوئی دوسرا کام انہیں اس سے زیادہ خوش نہیں کر سکتا۔ تو دیکھیے اس پیراگراف میں استاد کی خصوصیات کیا بتائی، وہ اپنے شعبے سے محبت کرتا ہے، نمبر ایک، اس کے سامنے اس کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی وہ ترجیح اسٹوڈنٹس کو دیتا ہے اپنی ذات کے اوپر، نمبر دو، نمبر تین، جب وہ لوگوں سے ملتا ہے، پیرنٹس سے، بڑوں سے، انسانوں سے، تو وہ انکساری اور عاجزی سے پیش آتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جس پر خدا نے اپنا قانون لکھا ہے، جن کے دلوں پر۔ اسی طرح سے جب وہ فطرت کے نظائر، قدرت کے اندر جتنی چیزیں ہیں، عجائبات ہیں، ان پر غور کرتا ہے، انہیں دیکھتا ہے، تو وہ مذاق اڑانے کے نظر سے نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے، بلکہ وہ بڑے خوف خدا کے ساتھ، بڑے انکساری اور عاجزی کے ساتھ، حیرانگی کے ساتھ وہ ان کو دیکھتا ہے۔ پھر اس میں یہ بات کہی کہ استاد جو ہے وہ جب مقدس تحریروں کو پڑھتا ہے تو وہاں سے وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور زندگی کو کیسے اچھے طریقے سے گزارا جائے۔ یہی وہ 3-4 کام ہیں جس میں وہ بہت خوش رہتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو دنیا کی اور کوئی چیز خوش نہیں رکھ سکتی، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں جناب۔ another necessary quality of good teacher، ایک اور ضروری خاصیت جو ایک اچھے استاد کی ہے، is thirst for knowledge، وہ اس کی علم کی پیاس ہے، ٹھیک ہے، یعنی استاد جو ہے وہ ہر وقت علم کے حصول کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ بس میں قابل ہو گیا، بلکہ ہر روز نئی بات سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے۔ تو جو تھرسٹ آف نالج ہے وہ اس کی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ بیفور ٹیچنگ ادرس ٹو ریڈ، دوسروں کو سکھانے سے پہلے دے مسٹ دیم سیلف نو ہاؤ ٹو ریڈ، وہ خود جانتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ اصل بات کیا ہے، ان کو کیسے سکھانا ہے، یعنی اس سے پہلے کہ وہ دوسروں کو سکھائیں وہ پہلے خود اس بات کو سیکھتے ہیں تاکہ دوسروں کو آسانی سے سکھائی جا سکے، ٹھیک ہے۔ دا بیسٹ ٹیچرز آر آلویز دوز، بہترین اساتذہ ہمیشہ وہ ہوتے ہیں ہو ریمینز اسٹوڈنٹ فار ایور، جو ہمیشہ کے لیے طالب علم رہتے ہیں۔ بہترین استاد وہ ہے جو ہمیشہ طالب علم رہتا ہے۔ کیا خوبصورت بات کی ہے استاد کے لیے۔ یقیناً بہترین استاد وہی ہیں جو ہمیشہ جانتے ہیں کہ انہیں ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ دے آر ہمبل انف ٹو لرن، وہ منکسر مزاج ہوتے ہیں سیکھنے کے لیے۔ فرام اینی اینڈ ایوری ون، کسی سے بھی اور کہیں سے بھی، ہر ایک سے اور کسی سے بھی وہ سیکھنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، چاہے ان کے سامنے بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، جانور ہوں، نظائر ہوں، فطرت ہو، ہر وقت وہ سیکھنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ انکار نہیں کرتے کہ یہ مجھے آتا ہے، نہیں، بلکہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ ایون دوز ینگر اور لیس گفٹڈ دین دیم سیلف، حتیٰ کہ ان لوگوں سے بھی سیکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، رہتے ہیں جو ان سے چھوٹے ہیں یا ان سے علم کے مقابلے میں کم درجے پر ہیں۔ دس از وائی دے ڈرنک ڈیپلی فرام دا سورس آف ٹروتھ، یہی وجہ ہے کہ وہ بہت سیراب ہوتے ہیں سچ کے سرچشمے سے، بیوٹی کے سرچشمے سے، اینڈ گڈنس کے سرچشمے سے، اور اچھائی کے سرچشمے سے۔ یعنی دنیا کے اندر یہ جو تینوں جگہیں ہیں، خوبصورتی اور فطرت، ٹھیک ہے، فزیکل لاز یا دنیا جس قوانین پر بنی ہے، اس سرچشمے سے بھی وہ بہت کچھ سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گڈنس، اچھائی جو ہے، انسانوں کے دلوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے جو خدا کے قوانین وہ سیکھ پاتے ہیں، اس سے بھی وہ بہت اچھا سیکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری جو جگہ ہے وہ ہے ٹروتھ، سچ کیا ہے، اس کو بھی وہ بہت اچھے طریقے سے سیکھتے ہیں۔ آخری پیراگراف ہے اس ٹاپک کا، اے ویری امپورٹنٹ کوالٹی آف اے ٹیچر، ایک بہت اہم خاصیت استاد کی، از دیٹ ہی اور شی ناٹ اونلی اسٹرائیو، کہ وہ نہ صرف جدوجہد کرتا ہے ٹو نو، جاننے کی، واٹ از ٹرو، کہ سچ کیا ہے، گڈ، اچھائی کیا ہے، اینڈ بیوٹیفل، اور خوبصورتی کیا ہے۔ یعنی ایک کوالٹی یہ ہے کہ وہ صرف یہ نہیں چاہتا کہ بس جان لے کہ اچھائی کیا ہے، خوبصورتی کیا ہے اور سچ کیا ہے، بٹ آلسو سیکس ٹو انکارپوریٹ دیز ان دا لائف، بلکہ وہ اس بات کی
کے لیے کوشاں رہتا ہے کہ جو کچھ اس نے سیکھا ہے اسے اپنی زندگی کے اندر انکارپوریٹ کرے، اپنی زندگی میں شامل کرے، اس اپنی عمل کے اندر اس کو لے کر آئے۔ دے پریکٹس واٹ دے پریچ، وہ جو سکھاتے ہیں اس پر وہ عمل بھی کرتے ہیں۔ آفٹر دا ایگزامپل آف پروفٹ آف گاڈ، اور یہ ہمارے سامنے موجود ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال، who taught by the word، جنہوں نے لفظوں سے بھی سکھایا in the holy books، قرآن کی مدد سے، as well as by his deeds، اور اپنے کاموں کے ذریعے بھی سکھایا in everyday life، ہر روز کی زندگی میں۔ تو استاد جو ہے وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ خود سیکھتا ہے یا دوسروں کو سکھاتا ہے، بلکہ وہ خود سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے، اور پھر نہ صرف وہ سیکھ لیتا ہے سچ کیا ہے، بیوٹی کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ریئلٹی کیا ہے، اور قوانین کیا ہیں، نیچر کیا ہے، بلکہ اس کے سیکھنے کے بعد پھر وہ اسے اپنی لائف میں انکارپوریٹ کرتا ہے۔ وہ جو کہتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک کوالٹی ہے ٹیچر کی کہ جو جس چیز کی وہ تبلیغ کر رہا ہے، جس چیز کو وہ بیان کر رہا ہے کلاس روم کے سامنے، بچوں کے سامنے، دراصل وہ خود پہلے اس کو پریکٹس کرتا ہے، خود پہلے اس پر عمل کرتا ہے۔ پھر انہوں نے مثال دی کہ استاد کا یہ عمل بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے۔ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کے ذریعے، قرآن کے الفاظ کے ذریعے لوگوں کو سکھایا، نہ صرف لوگوں کو سکھایا بلکہ عمل کر کے اپنی زندگی میں اس کو نافذ کر کے اپنے عمل سے بھی لوگوں کو سکھایا، بالکل ایسے ہی استاد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو فالو کرتا ہے کہ وہ الفاظ کے ذریعے بھی سکھاتا ہے اور اپنی زندگی کی پریکٹس کے ذریعے بھی اپنے بچوں کو بتاتا ہے کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، 10ویں کلاس کے بچے، ہم نے یہ سبق جو ہے وہ آدھا پڑھ لیا ہے، 2 پارٹ میں ہم نے یہ سبق پڑھا ہے۔ کل انشاءاللہ ہمارا سبق فشنگ کا ہے، اور اسے بھی ہم کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر اس کے سوال جواب کریں گے۔